بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج والا کلپ آپ نے آخر تک ضرور سننا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْقِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو نازل ہوا ہماری طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو نازل، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس حق کی دعوت قبول کرنے سے، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا قَالَتَا آتَيْنَا طَائِعِينَ یا صاحب السجن فلما رأينه أكبرناه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وما زادهم غیر تتبیب فما تزدوننی غیر تخسیر فتولى عنهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرج ربک من بیتک بالحق وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین۔ اور ہم بھی اکثر اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین حتی اذا ادرکہ الغرق ان صلاتک سکن لہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان لنبی والذین آمنوا وزینت ولا يرهق وجوههم قطرة ولا ذلة الذين يلمزون المطوعين ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه قال ربي أرني انظر إليك الذي يؤمن بالله وكلماته والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي۔ سورہ سبا آیت نمبر ہے 20۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُمْ، اے نبی تم فرماؤ کہ پھر وہی اللہ ہی ہے نا جو تمہیں نجات دے دیتا۔ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، يَجِدَ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا قَالَ نَبَّنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ تو وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بَعْض، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے بعض کو، بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا اللہ کا، وَالْمَلَائِكَةِ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن یہ ساتھ شرط لگا دی ہے، اذ آتیتموہن اجورہن فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلوہ ذالک بأن منہم قسیسین قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی ان سے فرمائے پوچھنے کے انداز میں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا ہے؟ قل اللہ، پھر خود ہی ان سے فرمائیے کہ تو یہ سورہ ممتحنہ میں سٹارٹ ہوا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت دوست بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، اتلقون الیہم بالمودہ، ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کان یاکلان الطعام من الکتاب، پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، وَمُہَیْمَنْ عَلَیْهِ،
اور یہ قرآن محافظ ہے ان کتابوں کے اوپر. فلا تأخذوا منها شيئا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخلف من بعده خلف. تو قرآن میں تو ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا والے ہیں. نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبهم فتقطعوا امر بینہم زبرا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. وہ ظاہر ہے وعلم الانسان وعلم الآدم اسماء کلہا، اور ہم وما ہوا ببالغ، اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طعام یطعمہ هو اعلم بکم. وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے اذا انشأکم من الارض واذا انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. جی قرآن میں بھی ہے نا سر. اقترب الساعہ وانشق القمر، کہ جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ مباہلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل کی. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ولآمرنہم فلیبتکن آذان الانعام فلیغیرن خلق اللہ وَإِذٍ لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ. اور وہی اللہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی. ویعفو عن السیئات وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. 541 پیج پہ آیت نمبر 22 سورۃ الحدید پارہ نمبر 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی اس زمین میں، ولا فی انفسہم. جی ناظرین، آپ نے سن لیا. 60 سے زیادہ ثبوت ہم نے پیش کیے ہیں. 2-4 کے علاوہ باقی سارے ثبوت ایسے ہیں جن میں مرزا قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کر رہا ہے، اور اتنی واضح غلطیاں کہ حروف کو بڑھا دینا، حروف کو کم کر دینا، زبر زیر پیش کی غلطی کرنا وغیرہ وغیرہ. اور یہ ساری غلطیاں ہم جمع نہ کرتے اگر مرزا تجوید کے متعلق اتنے بڑے دعوے نہ کرتا اور تجوید کے متعلق علماء پر، بزرگوں پر فتوے نہ لگاتا. چونکہ مرزا تجوید کے سلسلے میں اپنے متعلق بہت بڑے دعوے کرتا ہے اور دیگر علماء پر حتیٰ کہ ائمہ حرمین پر فتوے لگاتا ہے، اور دنیا میں ہم نے یہ پہلا شخص دیکھا ہے جو تجوید کے اندر مہارت کا اتنا بڑا دعویٰ بھی رکھتا ہو اور بزرگوں پر، علماء پر، ائمہ حرمین پر طنز بھی کرتا ہو تجوید کے سلسلے میں. اس کے باوجود قرآن کریم دیکھ کر اتنی موٹی غلطیاں کرتا ہو. مرزے کے علاوہ ہمارے سامنے دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. خیر، اب آپ مرزے کے دعوے سن لیں اور بزرگوں پر، علماء پر اور ائمہ حرمین پر جو اس نے فتوے لگائے ہیں وہ بھی آپ سن لیں. پھر مجھے تو چونکہ عربی میں نے کورس بھی پورا کروایا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. 2 سال میں جو قاری کورس کراتے ہیں نا قرات کا، میں نے اس کو 90 منٹ کے اندر سارا پورے کا پورا ہی کور کر دیا اللہ کے فضل سے. وہ 90 منٹ کوئی دیکھ لے ایک نشیز میں بیٹھ کے، وہ ایک قاری کے برابر شاید اس سے بھی اچھی کر لے اگر وہ اس رولز کے مطابق چلنا شروع کر دے. وہ مشکل نہیں ہے. ویسے تو ہمارے ماشاءاللہ ائمہ اور بڑے علماء بھی وہ تو پورا قرآن ہی مجہول پڑھتے ہیں. یہ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ تجوید کے ساتھ خود نماز اور قرآن نہیں سنا سکتے. ایک تو ترنم وہ ہے جو مولوی لگاتے ہیں، قرآن بالکل غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، صرف ترنم ہی ہوتا ہے اس میں. نہ میری جیسی یہ قرات کر سکتے ہیں، نہ ان کی عربی پروننسیشن درست ہے، یہ تو مجہول پڑھتے ہیں. جائیں میری عربی، میں نے جو تم لوگ 3 سال کے اندر عربی کورسز کراتے ہو، میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر پوری عربی لنگوسٹک کور کی ہے پروننسیشن کے اعتبار سے. میں نے قرات سیکھی ہوئی ہے. پتہ کب آپ کی تاریخ پیدائش کس سن کی ہے؟ 2001 کی. ہاں، میں نے 1992 میں جب میں میٹرک میں تھا، میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، میں نے قرات سیکھی تھی. پھر جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے، تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب،
साजिद मीर साहब, तीनों बड़े फिरकों के नाम, इनमें से कोई बंदा मुझे कुरान देख के तिलावत मेरी तरह करके बता दे। अरबी लिंग्विस्टिक में भी ये नहीं कर सकते, ये मजहूल पढ़ते हैं। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तजवीद 1992 में सीखी हुई है क्वालिफाइड लोगों से। जब मेरी दाढ़ी मूछ नहीं निकली थी, मैट्रिक में था, मैं उस वक्त भी ऐसा कुरान पढ़ सकता था जो आज आपके बड़े बड़े उलमा नहीं पढ़ सकते। मेरे सैकड़ों शागिर्द हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जिन्होंने मुझसे तजवीज सीखी हुई है। अगर आप फन्नी कारियों से पूछे ना तो वो सुदेश को कारी नहीं मानते। नस्ताईन वाला जो आइन है ना, ये 50% से ज्यादा इमाम काबा निकालते नहीं, वो नस्ताईन पढ़ते हैं, क्योंकि इसको निकालने के लिए बड़ी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। अब आप इब्राहिम शरेम को भी सुन लें, वो भी कई बार नस्ताईन सही नहीं निकालता, आइन वो स्किप हो जाती है उनसे। उसकी वजह यह है कि जो लोग अरबी जानते हैं, और मैं कारी हूं, आज का कारी नहीं हूं, 1992 में मैंने किरात सीखी थी, आज से 27 साल पहले। तो आप जरा जो अरबी जानने वाले हैं, जो कारी हैं, जो उलमा में तो बहुत कम होते हैं, इसलिए आप देखें उलमा अक्सर कुरान गलत पढ़ते हैं। आप कारियों से पूछे ना तो वो कहते हैं यार ये उलमा को तो कुरान पढ़ना नहीं आता, उन्होंने मजहूल अरबी पढ़ी हुई होती है, वो कुरान भी मजहूल पढ़ते हैं। का मेरा यूट्यूब के ऊपर यानी ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की गुफ्तगू है, मुकम्मल कंप्लीट कुरानिक तजवीद। आप यूट्यूब पर लिखें, माशाल्लाह 3 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। यहाँ तो सिर्फ 80-90 लोगों ने वो देखा था। आपको अल्लाह के फजल से जो 2-2 साल की तजवीद का कोर्स है वो हमने 1.5 घंटे में कवर किया है। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। तजवीद मेरी एक यानी स्पेशलिटी है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। फिर एक और गलती है जो मजहूल चीज़ों की है, अरबी तो उसको भी गलत मानते हैं जो सारे करते हैं। मैंने इतना चैलेंज किया था कि इमाम काबा भी प्रोनाउंसिएशन गलत पढ़ता है। दुरूद शरीफ क्या पढ़ते हैं आप? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये गलत है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद है, क्योंकि अरबी में तो लामज़ेर ली होता है। तो मुझे बताएं दुनिया का कौन सा आलिम दीन, कौन सा हाफिज़ाउल्लाह, कौन सा दामत बरकातुम आलिया, कौन सा इमाम काबा जो है दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहता है? सल्ले अला कहते हैं, सल्ले लामज़ेर ले, लामज़ेर ली होता है। तो ये मैंने इनको फकियां भी इनके लिए रखी हैं, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फकियां होती हैं। मिर्ज़ा जी, हमारे पास भी फकियों का ज़ख़ीरा आपके लिए मौजूद है। 60 से ज़्यादा फकियां हमने इसी क्लिप में दे दी हैं, ज़रूरत पड़ी तो और भी हम फकियां दे देंगे। बहरहाल नाज़रीन खुद फैसला करें। एक आदमी जो इतने बड़े बड़े दावे करता हो तजवीद के मुतालिक और उलमा पर, बुज़ुर्गों पर, अइम्मा हरमैन पर एतराज़ करता हो कि इनको तजवीद सही नहीं आती, कुरान पढ़ना सही नहीं आता, और अपना हाल ये हो कि कुरान करीम सामने रख कर देख कर भी इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कि हरूफ को कम कर देना, ज़्यादा कर देना, आगे पीछे कर देना और ज़बर ज़ेर पेश की गलती करना, इतनी मोटी मोटी गलतियाँ करना, और वो भी कुरान करीम से देख कर पढ़ते हुए। मिर्ज़ा कहता है डॉक्टर इसरार साहब भी गलतियाँ किया करते थे। तो अर्ज़ ये है कि वो इतने बड़े बड़े दावे भी नहीं करते थे। अगर वो इतने बड़े बड़े दावे करते तो उनकी गलतियाँ भी निकाली जाती। तो मिर्ज़ा चूँकि इतने बड़े बड़े दावे करता है इसलिए हमने गलतियाँ निकाली हैं, और मिर्ज़े के अलावा दुनिया में ऐसी कोई मिसाल पेश नहीं की जा सकती कि दावे इतने बड़े बड़े हों और हालत ये हो।